صحیح بخاری کی حدیث نمبر 990۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ حدیث نمبر 990 میں ایک شخص نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا رات کی نماز کے متعلق، یعنی کہ تہجد کی نماز کے متعلق، جب ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیسے پڑھنی چاہیے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، اور جب آخر میں آپ نے پڑھنی ہے تو ایک رکعت پڑھنی ہے، وہ پوری نماز کو طاق کر دے گی، یعنی کہ دو رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، جتنی بھی آپ پڑھ سکیں، لیکن آخر میں ایک رکعت پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 991۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔ اس حدیث نمبر 991 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب وتر کی نماز پڑھتے تھے تو 3 رکعت کو پہلے 2 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیر کر تو تیسری رکعت پڑھتے، تو اگر ان کو کسی سے کوئی بات کہنے کی یا پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرتے، تو اس وقفے کے دوران کسی سے بات بھی کرتے اور کسی سے بات پوچھ بھی لیتے تھے، اور پھر تیسری رکعت کو شروع کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 992۔ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی لبائی میں لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ نیند کے اثر کو چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ نے دور کیا، اس کے بعد العمران کی 10 آیتیں پڑھی، پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر اور میرے کان پکڑ کر اسے ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو رات کی نماز ہوتی ہے، یعنی کہ نماز وتر رات کی آخری نماز ہوتی ہے، صبح سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو رات کی نماز کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 2 رکعت کر کے پڑھا کرو، اور جب آخر میں آپ نے پڑھنی ہو تو 1 رکعت پڑھو، وہ 1 رکعت پوری نماز کو طاق کر دیتی ہے۔
تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 993، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نمازیں 2 رکھتے ہیں، اور جب تم ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے، جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سو کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، اور 3 یا 1 سب جائز، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں کبات نہ ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 994، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ سنت 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ذرا دیر دہانے پہلو پر لیٹے رہتے، یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ اس حدیث میں جس نماز کا ذکر ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ نماز ہے جو رات کی سب سے آخری نماز ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھا کرو، اور آخر میں 1 رکعت پڑھا کرو، اور وہ آپ کی تمام نماز کو طاق کر دے گی۔ یہ رات کی وہ نماز ہے جسے ہم تہجد یا وتر کہتے ہیں۔ اور پھر صبح فجر کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے بھی 2 رکعت سنت ادا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 995، نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے، اور صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے، یعنی کہ تھوڑا جلدی پڑھتے۔ عماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 996، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وتر پڑھے ہیں، اور آخر میں آپ کا وتر صبح کے قریب پہنچا، یعنی کہ نمازی رات کا جو زوال کا ٹائم ہے اس سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے نماز وتر کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، اور اکثر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نماز 11 رکعت پڑھتے تھے، اور 2 رکعت کر کے سلام پھیرتے تھے، اور جب آخر میں جاتے تو 1 رکعت پڑھتے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 1 رکعت آپ کی پوری نماز کو طاق کر دے گی۔ اور اس نماز میں آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ عام نمازی 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، جتنا ٹائم آپ کے ایک سجدے میں لگتا ہے۔ اور صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز کے جو فرض ہوتے ہیں اس سے پہلے 2 سنتیں ادا کرتے تھے، اور وہ اکثر جلدی میں ادا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 997،
آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب وطر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 998۔ اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وطر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 999۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وطر پڑھ لیا اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اب صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وطر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اونٹ ہی پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایک سفر پر تھے تو رستے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ صبح ہونے والی ہے، تو انہوں نے اونٹ سے اتر کر وطر نماز ادا کی۔ جب وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے آپ لیٹ ہو گئے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ صبح ہونے والی ہے، اس لیے میں نے رستے میں اونٹ کھڑا کر کے نماز وطر ادا کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ کے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بہترین نمونہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وطر نماز اونٹ کے اوپر ہی ادا کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1000۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، یعنی کہ تہجد کی نماز، وطر کی نماز۔ خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے اور وطر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے تھے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر ہوتے تو اپنی سواری کے اوپر ہی رات کی نماز پڑھ لیتے، یعنی کہ تہجد کی نماز اور نماز وطر اپنی سواری کے اوپر ہی پڑھ لیتے تھے، چاہے اس کا رخ کسی بھی طرف ہو، اشاروں سے بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن نماز فرض اس طرح نہیں پڑھتے